قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. کتنے نمبر آتے؟ آیت نمبر 46. اوپر والی آیت سے اس کا تعلق یہ ہے کہ اوپر والی آیت میں توحید کا ذکر تھا کہ جب مشرکین کے سامنے اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو انہیں ناگوار گزرتا ہے، اور اگر غیر اللہ کا ذکر ہو، معبودان باطلہ کا ذکر ہو تو یہ سب شرون وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. تو اس آیت کا تعلق بھی توحید کے ساتھ ہے. البتہ اس سے آگے جو 2 آیات ہیں اس میں مشرکین کی یعنی منکرین توحید کی سزا کا بیان ہے، انجام کا بیان ہے. پہلی آیت کا حاصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان مشرکین سے کہہ دیں کہ اللہ تعالی ہی حقیقت میں آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، اور حاضر، موجود اور غیب تمام چیزوں کو اللہ تعالی ہی کیا ہے، جانتا ہے. لہذا اگر تم دنیا میں سیدھے نہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہ کیا، جیسا کہ تم اللہ کو ہی خالق مانتے ہو. خالق تو وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے کہ اللہ ہی اس کائنات کا حقیقت میں کیا ہے، خالق. صرف اپنے بتوں کو عبادت میں شریک مانتے تھے. تو فرمایا کہ اگر تم خالق ماننے کی طرح معبود حقیقی، معبود برحق یا معبود واحد اللہ کو نہیں مانو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارا جو میرے ساتھ اختلاف ہے توحید کے معاملے میں، اس اختلاف کا فیصلہ پھر قیامت والا دن کرے گا. اس اختلاف کا فیصلہ قیامت والے دن. اب قیامت والے دن اختلاف کا فیصلہ کیا ہوگا تو اس کا بیان اگلی آیت میں ہے کہ مشرکین کا انجام کیا ہوگا. یہاں اختلاف کے فیصلے سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ توحید اور شرک میں سے کیا حق ہے وہ یہاں واضح نہیں ہوا، وہ تو قرآن پاک میں واضح ہو گیا. جا بجا کئی بار شرک کے باطل ہونے کو بیان کیا گیا اور کتنی دفعہ توحید کے حق ہونے کو بیان کیا گیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ توحید ہی حق ہے اور شرک کیا ہے، باطل. اختلاف کے فیصلے سے مراد یہ ہے کہ انجام ہوگا، یعنی ایسا فیصلہ ہوگا جس میں موحد اور مشرک کا انجام پتہ چل جائے گا. اور وہ انجام کیا ہوگا؟ فرمایا کہ یہ جو مشرک ہیں ظلموا ما فی الارض، کہ اللہ کی زمین میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے جو لوگ توحید کے منکر ہیں، فرمایا ان لوگوں کا ایسی سزا ملے گی، ایسی سخت سزا ہوگی، ایسا شدید عذاب ہوگا کہ اس کی شدت، اس کی سختی اور اس کی ہلاکت اور تباہی کا اندازہ فرمایا اس سے لگا لیں کہ جب کل قیامت کو مشرکین اپنی سزا، اپنے شرک کا نتیجہ دیکھیں گے تو اس وقت ان کی حالت یہ ہوگی کہ زمین و آسمان کے جو خزانے ہیں اگر وہ سارے ان کی ملکیت میں دے دیے جائیں اور اتنے اور خزانے بھی دے دیے جائیں تو یہ اس عذاب سے جان چھڑانے کے لیے فدیے میں دینے کے لیے تیار ہوں. یعنی شرک کی سزا اتنی سخت ہوگی کہ وہ کائنات کے سارے خزانے دینے کے لیے تیار ہوں گے، اور اتنے ہی اور خزانے بھی وہ دینے کے لیے کیا ہوں گے، تیار ہوں گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر اس کائنات کے ہر ذرے کو دولت بنا دیا جائے اور اتنی ہی دولت اور بھی دے دی جائے مشرک کے ہاتھ میں
تو قیامت والے دن عذاب کی سختی کو دیکھ کر، اپنے انجام کے برے ہونے کو دیکھ کر، اپنی ذلت کو دیکھ کر وہ سب کچھ اس کے بدلے میں لٹانے کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ تیار۔ اب ایک تو عذاب کی اس میں شدت واضح کی ہے کہ عذاب اتنا سخت ہوگا، عذاب اتنا سخت ہوگا۔ دوسرا اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ عام طور پر بندہ گمراہی پر، خاص طور پر مشرک جو شرک کے راستے پر چل رہا ہے، باوجود کہ اس کے لیے ہدایت کے لیے کتاب بھی آ گئی، نبی بھی آ گئے، اور اس کی حقانیت ان کو پتہ بھی ہے، معلوم بھی ہے، اس کے باوجود وہ ہٹ درمی پر اس لیے اڑے ہوئے ہیں کہ اگر ہم دین پر چلے، توحید پر چلے تو یہ دنیا چھوٹ جائے گی، دنیا کی دولت کی وجہ سے، دنیاوی تعلقات کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ دین اور توحید سے کیا ہے؟ دور ہے۔ تو فرمایا یہی دنیا جس کے لیے یہاں شرک اور گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے، کل قیامت کو اس شرک کے عذاب سے بچنے کے لیے، لٹانے کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ تیار ہو جائیں گے۔ اس دنیا کی تو اتنی اوقات ہے، اس دولت کی تو اتنی اوقات ہے کہ یہ سب لٹانے کے لیے وہ کل کیا ہو جائیں گے؟ تیار۔ جس کو یہاں یہ نہیں چھوڑنا چاہ رہے، توحید کے مقابلے میں جس کو یہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے دنیا کو، یہ دنیا وہاں لٹانے پر کیا ہو جائیں گے؟ تیار ہو جائیں گے، مگر وہاں یہ فدیہ قبول نہیں، اس لیے کہ عمل کی جگہ یہ، وہاں عمل تو کوئی نہیں ہوگا، وہاں تو صرف کیا ہے؟ جواب دے، عمل کا حساب ہونا ہے، تو وہاں حساب و کتاب کی جگہ ہے، وہاں کوئی فدیہ تاوان قبول نہیں کیا جائے۔ فرمایا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ یہ شدت عذاب کی دوسری صورت کا بیان ہے۔ فرمایا وہ عذاب جب مشرکین کے سامنے ظاہر ہوگا، جو ان کی شرک، گمراہی پر، ان کی کرتوتوں پر، انکار نبوت اور انکار قرآن کی وجہ سے جو ان کو عذاب ملے گا، فرمایا وہ اتنا سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ دنیا میں اس سختی اور تکلیف کا وام و گمان بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ پانی میں ڈوب کر مرا تو بہت سخت موت ہے، بھوک کی وجہ سے مرا تو بہت سخت موت ہے، اللہ نہ کرے کسی کا حادثہ ہو گیا اور ٹوٹ پھوٹ گیا جسم، تو وہ بھی ایک کیا ہے؟ شدت ہے، تکلیف کا باعث ہے۔ دنیا میں فرمایا جتنی سختیاں اور مصائب انسان نے مشاہدہ کر رکھے ہیں، کل قیامت کو جو جہنم کی سزا ملے گی وہ ان سختیوں اور مصائب سے کیا ہوگی؟ بڑھ کر، اور وہ اتنی شدید ہوگی اس کی تکلیف کہ فرمایا ما لم یکونوا یحتسبون، ان کے وام و گمان میں بھی وہ سختی نہیں ہوگی، وہ تکلیف، وہ شدت جو جہنم میں ایک انسان محسوس کرے گا، فرمایا اس کا خیال بھی کسی کو نہیں آیا، کوئی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ وہ تکلیف کیسی ہوگی۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اس آیت میں بھی قیامت والے دن شرک اور بدعمالی پر جو سزا ہوگی اس کی شدت کو بیان کیا۔ فرمایا کہ جب اعمال کا برا انجام ظاہر ہوگا، اعمال برے تو انجام بھی کیا ہوگا؟ برا ہوگا، تو وہ برا انجام، وہ عذاب جب ظاہر ہوگا ایک بدعمل کے سامنے، ایک مشرک کے سامنے، تو فرمایا اس کی شدت کا اندازہ اس سے لگا لے کہ حاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، جس چیز کا یہ دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے اس کا وبال ان کو گھیر لے، اس کا وبال ان کو بھئی دنیا میں یہ کہتے تھے کہ اب اتنا بھی عذاب علیم، ہم پر عذاب لے آؤ، جس کا ہمیں تم دھمکیاں دیتے ہو، وعدہ دیتے ہو، وہ عذاب ہم پر لے آؤ، کہاں ہے وہ عذاب؟ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ فرمایا جب وہ عذاب آئے گا قیامت والے دن تو وہ اتنا کم نہیں ہوگا، معمولی نہیں ہوگا، بلکہ وہ اتنی کثرت سے ہوگا اور شدت سے ہوگا کہ حاق بہم، گھیر لے گا ان کو۔ وہ کیا ہوگا؟ جیسے کوئی آدمی مصیبتوں اور بیماریوں سے تنگ آ کر کہتا ہے کہ مجھے مصیبتوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ گھیرا ہوا ہے،
تو فرمایا وہاں پر عذاب نے انسان کو کیا کیا ہوا ہوگا، گھیرا ہوگا۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ وہ عذاب اوپر سے بھی ہوگا، نیچے سے بھی آئے گا، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے اور پیچھے سے، یعنی ہر طرف سے جتنی بھی جہتیں ہیں ہر طرف سے وہ عذاب بندے پر کیا ہوگا، مسلط ہوگا۔ ایسی تکلیف ہوگی کہ جسم کا کوئی حصہ اس تکلیف سے باہر نہیں ہو۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ چونکہ بات مشرکین کے انجام کی چل رہی ہے تو آگے مشرکین کی ایک غلط فہمی کو زائل کیا ہے۔ فرمایا کہ مشرکین اور خاص طور پر جو لوگ دین کے احکام اور شریعت کے احکام سے دور رہتے ہیں، انہیں دین سے الرجی ہوتی ہے، جب انہیں دین کا کوئی حکم بتایا جائے کہ تم پر یہ اللہ کا انعام ہوا کہ تمہیں رزق دیا، روزی دی، فلاں نعمت دی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہمیں دیا گیا انما اوتیتہ علی علم، یہ تو ہم نے اپنے ہنر سے کمایا، یہ تو ہم نے اپنے ہنر سے کمایا۔ یعنی دنیا میں آنے والی ہر نعمت کو وہ اپنے ہنر کا نتیجہ سمجھتے ہیں، لیکن جب مصیبت آ جائے تو یہی لوگ فرمایا دعانا، مصیبت اور تکلیف میں اللہ کو پکارنا شروع ہو جاتی ہے۔ مصیبت آئی تو فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، تکلیف آئی تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ اور اس زمانے کا مشرک بھی یہی کرتا تھا، اگرچہ وہ معبودان باطلہ انہوں نے بنائے ہوئے تھے، ان سے رزق، روزی، نفع نقصان یہ چیزیں مانگا کرتے تھے، مگر تکلیف کی شدت میں وہ بھی اللہ کو پکارتے۔ اور آج کا جو مشرک ہے، ہندو ہے، اگرچہ اس نے کوئی ہزاروں، سینکڑوں، کروڑوں، لاکھوں معبودان باطلہ اور مورتیاں بت بنائے ہوئے ہیں، مگر شدت تکلیف میں وہ بھی اوپر والے کو پکارتا ہے۔ اوپر والے کی اصطلاح ان میں مشہور ہے، یعنی وہ بھی حقیقی رب کو کیا کرتے ہیں، پکارتے ہیں۔ تو فرمایا یہ تمام بدعمالوں کی یہی روش ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے تو فوراً اللہ کو پکارنا ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے نعمتیں آتی ہے، خوشحالی آتی ہے، اس وقت کہتے ہیں انما اوتیتہ علی علم، یہ تو ہماری ہنر کا نتیجہ، اور کہتے پھرتے ہیں ہمارے جوہلا بھی، عامی جاہل مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے بھی کیا ہے، کسی کی غربت کا ذکر آ جائے کہ فلانا بیچارہ بہت ہی غریب ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، یا کپڑے لینے کے لیے کچھ نہیں ہے اس کے پاس، تو کیا عام طور پر لوگ کہتے پھرتے ہیں یار کرتا کچھ نہیں ہے، ویلا پڑا رہتا ہے، ویلا ہمارے پاس ہے تو ہم تو کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں تو ہے ہمارے پاس، ہم محنت کر رہے ہیں، ہم نے مشقت اٹھائی ہے۔ یعنی عام طور پر ذہنوں میں یہی ہوتا ہے کہ ہمیں جو خوشحالی ملی ہوئی ہے، ہمیں جو نعمتیں میسر ہیں، وہ ہمارے ہنر کا نتیجہ ہے، ہماری محنت کا کیا ہے، نتیجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اکثرهم لا يعلمون، حالانکہ اکثر اس بات کو جانتے نہیں کہ اللہ کی طرف سے نعمتوں کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مصائب کا کیا ہوتا ہے، حقیقی مسبب الاسباب تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ بھئی آپ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک جیسی محنت کر رہے ہوتے ہیں، مگر ایک کی محنت کے بدلے میں نعمتیں آ رہی ہوتی ہیں، دوسرے کی محنت کے بدلے میں نعمتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک جیسی دکان، دو آدمی برابر میں کریانہ کی دکان لگائی ہوتی ہے، ایک مزے میں ہوتا ہے، دوسرا مکھیاں مار رہا ہوتا ہے۔ ایک جیسا کاروبار کرتے ہیں، ایک جیسی کمپنی بناتے ہیں، ایک دیوالیہ ہو جاتی ہے، روڈ پر آ جاتے ہیں، اور دوسرے کی موجیں ہو جاتی ہیں۔ ایک جیسی فیکٹری اور کارخانہ لگایا، ایک کی آمدن لاکھوں کروڑوں میں چلی جاتی ہے اور دوسرے کو تالا لگ جاتا ہے، دوسرے کو۔ اور پھر علم و ہنر کی جہاں تک بات ہے تو عام طور پر اکثر بے روزگار علم و ہنر والے ہی رہتے ہیں ہر دور، جنہوں نے معیشت کی الف بے بھی نہیں پڑھی ہوتی، وہی لوگ ترقی میں ہوتے ہیں، وہی اربوں اور کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں، انہیں کی چاندنی ہوتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی نعمت کسی کے ہنر کا نتیجہ نہیں ہے، کسی کے ہنر کا نتیجہ، یہ تو میری تقسیم ہے، یہ تو ہماری طرف سے ہے۔ حقیقی نعمتیں دینے والا بھی میں ہوں، خوشحالی دینے والا بھی میں ہوں، اور مصیبتیں اور تکلیفیں بھی کس کی طرف سے آتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ نہ تو کسی کے اندر موجود ذاتی خامی کی وجہ سے اس کے اوپر تکلیفیں اور مصائب آتے ہیں، حقیقت میں وہ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے، اگرچہ کسی کے آزمائش کے لیے ہو، کسی کے اوپر مصائب اس کی بدعمالی کی وجہ سے ہوں، کسی پر اس کے بدعمالی کی سزا کے طور پر ہوں مصائب اور تکلیفیں، یہ الگ بات ہے، مگر حقیقت میں مصیبت اور نعمت دونوں کا پہنچانے والی ذات جو ہے، دونوں کی وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو کسی کو اگر نعمت ملتی ہے، خوشحالی ملتی ہے، تو اس کا حقیقی سبب بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اگر کسی پر مصیبت آتی ہے تو اس کا سبب حقیقی بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو مشرکین جو اس گمان میں مبتلا ہے کہ جب انہیں نعمت ملتی ہے تو وہ اپنے علم و ہنر کی طرف لے جاتے ہیں، منسوخ کرتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو فوراً اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو فرمایا جیسے مصیبت میں اللہ کو پکار رہے ہیں، تو نعمت اور خوشحالی کے ملنے کی صورت میں بھی کس کو پکارا جائے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے۔ حق یہی بنتا ہے، کیونکہ جیسے مصیبت اور تکلیف کو حقیقت میں ہٹانے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اسی طرح نعمت اور خوشحالی دینے والا بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ فرمایا یہ صرف ان کی حالت نہیں ہے، قد قالها الذین من قبلہم فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، یہی بات ان سے پہلے لوگ بھی کہتے تھے۔ آپ نے پڑھا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے جب قارون سے کہا کہ بھئی زکوٰۃ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ فرض ہے، اپنے مال کی کیا کرو؟ زکوٰۃ ادا کرو، تو اس نے بھی کیا کہا تھا؟ انما اوتیت علی علم، کس چیز کی زکوٰۃ ادا کرو؟ کیسی زکوٰۃ؟ یہ تو میرے ہنر کا نتیجہ ہے، میں نے کمایا ہے، تو میں یہ کیوں دے دوں زکوٰۃ میں؟ میرے اوپر کیوں زکوٰۃ لازم ہے؟ تو فرمایا قد قال الذین من قبل، یہ بات تو پہلے لوگوں نے بھی کہی تھی، لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ کہ ان کی دولت نے انہیں بچایا۔ قارون کتنا بڑا دولت مند تھا، اس کی دولت اسے نہیں بچا سکی۔ فرمایا فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، وہ جس کو اپنے ہنر کا نتیجہ سمجھ رہے تھے، ان کے ہنر نے انہیں موت سے نہیں بچایا، ان کی دولت نے انہیں موت سے نہیں بچایا۔ جس چیز کو اوپر وہ گمانڈ تھا، ان کو جس چیز کے اوپر وہ اترا رہے تھے، تکبر کر رہے تھے، اور غرور میں آ کر کہہ رہے تھے کہ یہ دولت تو ہمارے ہنر کا نتیجہ ہے، تم بے روزگار اس میں کیسے شریک ہو گئے، ہم تمہیں کیوں دے دیں اللہ کے کہنے پر، تو انہی کی وہی دولت، وہی نعمت، وہی ہنر انہیں نہیں بچا سکا۔ ما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، جو کچھ انہوں نے کمایا ہوا تھا اس نے انہیں کوئی نفع، بلکہ قارون تو اسی خزانے سمیاتی زمین میں کیا ہو گیا؟ دھس گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا۔ نمرود پورے عالم کا حکمران ہونے کے باوجود بھی کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا، مچھر کے ہاتھوں ذلیل ہو گیا۔ اور فرعون اتنا بڑا متکبر جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، وہ بھی دریا میں ڈوب کر کیا ہے؟ ہلاک ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، انہیں اس دولت نے، جس دولت کی بنیاد پر تم مجھے بلائے بیٹھے ہو، میرے احکام کو بلائے بیٹھے ہو، ان چیزوں کی بنیاد پر تو ان کو یہاں دنیا میں نجات نہیں ملی ہے، وہ نہیں بچ سکے ہیں ذلت سے، تو تم کیسے اس دنیا کے اوپر اتراتے اور دنیا میں مشغول ہو کر مجھے کیا ہے؟ بلائے بیٹھے اور میرے احکام سے روگردانی کرتے۔ فرمایا فاصابہم سیئات ما کسبوا والذین ظلموا من ہؤلاء سیصیبہم سیئات ما کسبوا وما هم بمعجزین۔ فرمایا جس طرح پہلے اقوام نے بدعمالیاں کی اور ان کی بدعمالیوں کی سزا ان کو پہنچ کر رہی، تو فرمایا ان موجودہ جو قرآن کے مخاطب ہیں، ان میں سے بھی جو ظالم ہوگا، جو ظالم ہوگا، یہاں ظلم عام ہے کیونکہ ظلم کی تعریف عام ہے کہ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلی، کسی چیز کو اس کے مال کے علاوہ میں رکھنا، اس کی حقیقی جگہ سے ہٹا دینا۔ تو شرک یہی ہے کہ عبادت کا اصل مال تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کو ہٹا کر غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا۔ حق تو یہ ہے کہ یہ جسم اللہ نے دیا تو اسے اللہ کی عبادت اور اطاعت میں لگایا جائے، اور اللہ کی اطاعت سے اگر ہٹا دیا تو ظالم ہے۔ تو فرمایا اس امت میں بھی یہی ہوگا کہ جو ظالم بنے گا
جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرے گا، فرمایا سیصیبہم سیئات ما کسبوا، انہیں بھی ان قریب ان کے اعمال کی سزا ملے گی، اعمال کی برے یہ بھی دیکھ لیں گے، چاہے دنیا میں ہو یا پھر کہاں ہو، آخرت میں۔ فرمایا اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ وہ جو انہوں نے ایک جاہلانہ بات کی تھی، اس کا ایک آخر میں حقیقی جواب دیا جا رہا ہے۔ وہ جو کہتے تھے انما اوتیتہ علی علم، یہ تو میرے ہنر کا نتیجہ ہے، میں نے کمایا، میں نے کمایا۔ آج کے ہمارے جاہل مسلمان جو خواتین کو، عورتوں کو زمین اور جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ تو بھائی کماتے ہیں، بہنوں نے کہاں کمایا؟ وہ تو گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، انہوں نے کمایا نہیں ہے تو ہم ان کو کیوں دیں؟ ہم ان کو کیوں دے دیں؟ وہ بھی یہ کہتے تھے انما اوتیتہ علی علم، ہم نے کمایا ہے، ہمارے ہنر کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کہ بھی یہ چیز وہ بول رہے ہیں کہ حقیقت میں رزق میں کشادگی اور تنگی دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو جب رزق میں کشادگی، تنگی، اس کا اصل سبب اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، تو پھر اس رزق و روزی کے کثرت اور قلت پر اترانا یا غمگین ہونا بنتا بھی نہیں۔ بھئی ایک بندہ یہ سوچ لے کہ مجھے اگر زیادہ دولت نہیں ملی، مجھے زیادہ دنیا نہیں ملی ہے، بنگلے نہیں ہے میرے پاس، بینک بیلنس نہیں ہے، تو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ نے نہیں دیا، اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں ایسے رہوں، اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں، تو اس کے لیے تو آسان ہے۔ جو اس کا یقین کر لے کہ میرے بارے میں یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں تنگ دست رہوں، میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں غریبی میں رہوں، میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ دولت سے کیا رہوں، دور رہوں، تو جو اس یقین کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے تو اسے تو غمگین نہیں ہونا چاہیے، اسے تو دولت کے نہ ہونے پر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بھی اللہ کا فیصلہ ہے اور مجھے حکم ہے کہ اللہ کے فیصلے پر کیا رہوں، راضی رہوں۔ اور اگر چوچرا کرے گا، شکوہ کرے گا، تو یہ اللہ کے فیصلے پر شکوہ ہے، اور اللہ کے فیصلے پر شکوہ شکایت کرنا یہ بندے کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اسی طرح جس کو اللہ نے دیا ہے، جس کو اللہ نے دنیا کی نعمتیں دی ہے، خوشحالی دی ہے، دولت دی ہے، تو اگر وہ بھی دل و دماغ میں یہ یقین بٹھا لے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے، یہ سب اللہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس دولت ہو، میرے پاس یہ نعمتیں ہوں، تو وہ پھر کبھی بھی اس دولت کی بنیاد پر اکڑے گا نہیں، اترائے گا نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے کی طرف ہی متوجہ رہے گا۔ ہاں جب دل دماغ میں یہ آتا ہے کہ یہ تو میں نے ڈنکی لگا کر کمائی ہے دولت، میری محنت ہے، میں نے فلاں کام کر کے خون پسینہ بہا کے یہ دولت کمائی ہے، اس کو اللہ کی دین، اللہ کی عطا اور اللہ کی رضا، اللہ کی قضا اور فیصلے وہ ذہن سے اگر نکل جاتا ہے تو پھر وہ اس پر اترانے لگے، پھر وہ اس پر گمنڈی ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کے اوپر تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، لوگوں کے اوپر اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے کہ لو دیکھو، اپنی دولت کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے کمائی ہے اور اتنا بڑا دولت مند ہو گیا۔ اگرچہ یورپ میں جا کر وہاں واش روم ہی صاف کرتا رہا، وہاں اگرچہ اس نے سبزیاں ہی کاٹی ہو، وہاں گلیاں صاف کرتا رہا ہو، مگر ادھر آ کے وہ اپنی دولت کا اظہار کرنے سے نہیں چکتا ہے۔ پھر شادی بیاہ ہو، کوئی بھی رسم ہو، اس کے اوپر پھر لاکھوں کروڑوں ہیں پھینک کے اپنی دولت کا اظہار کرتی ہیں کہ میں کیا ہو گیا، میری محنت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ میں نے اتنی دولت کما لی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مت بھولیں کہ اولم یعلموا، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ فرمایا اس میں تو عبرت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں، عبرت حاصل کرنے کے لیے کہ آج ایک دولت مند ہے، کل وہ روڈ پر آ جاتا ہے، فقیر ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس سے بھی بندہ عبرت حاصل کرے، مزید دنیا کے چکر میں پڑا ہے، دنیا کے حرص میں پڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بلایا جا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ
ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اس سیرت کے شروع سے ہی چونکہ توحید کا اس بات اور شرک کی تردید چل رہی ہے، تو اس مناسبت سے شاید کسی کو یہ خیال آ سکتا تھا کہ اب تو ہمارے لیے دروازے بند ہو گئے، اب تو ہمارے لیے بھئی مشرک کے لیے اتنی سخت سزائیں، اتنی سخت وعیدات ان کے لیے بیان کی گئی، تو اب وہ یہ سوچ رہی ہوں کہ ہم نے تو اتنے سارے گناہ کر لیے ہیں، اتنے بڑے بڑے جرائم کر لیے ہیں، تو شاید اب ہمارے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ تو آنے والی آیات میں اسی وام کا ازالہ کیا جا رہا ہے اور مشرکین کو، بد اعمالوں کو، گمراہوں کو ہدایت پر آنے کی دعوت دی جائے، اسلام کی، توحید کی کیا دی جا رہی ہے؟ دعوت دی جا رہی ہے۔ فرمایا یہ دنیا ہے، اور جب تک دنیا کا آخری لمحہ نہیں گزر جاتا تب تک عمل کی گنجائش موجود ہے۔ عمل کی گنجائش کیا ہے؟ اور عمل کی گنجائش جب تک موجود ہے تو پھر اپنے گناہ سے توبہ کی گنجائش بھی کیا رہے گی؟ باقی۔ ہاں، جب موت کا غرغرہ طاری ہو جائے، موت کے آثار علامات ظاہر ہو جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہے۔ باقی گناہ جتنا بڑا بھی ہو، چاہے کفر بھی کیوں نہ، شرکی کیوں نہ، گمراہی جتنی بڑی بھی ہو، اس میں توبہ کا اختیار رہتا ہے تب تک جب تک کہ یہ زندگی ختم نہیں ہو جاتی، جب تک کہ موت واقع نہیں ہو جاتی۔ اس لیے فرمایا قل یا عبادی، یہاں خطاب عام کیا گیا، اگرچہ اصل سیاق و سباق کو دیکھے اوپر والے مضامین کو چلتے ہوئے تو اصل مخاطب تو وہی اس زمانے کے مشرکین ہیں جو توحید سے ہٹے ہوئے تھے، قرآن کا انکار کر رہے تھے، مگر یہ خطاب عام ہے، رہتی دنیا تک سب کے لیے۔ فرمایا میرے بندوں سے کہہ دو کہ یا عبادی، اے میرے بندو، چاہے کوئی مشرک ہے، کافر ہے، مومن ہے مگر بدعمل ہے، قاتل ہے، شرابی ہے، بد کردار ہے، کوئی بھی گناہ کر رکھا ہے، مگر اللہ نے یا عبادی کیا کہا ہے؟ یا عبادی، اے میرے بندو۔ اولاد جتنا مرضی نافرمان ہو جائے، جرم کر لے، والدین کو تکلیفیں پہنچائے، جب باپ اسے سمجھاتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اے میرے بیٹے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے آپ سے اپنے بندوں کی نفی نہیں کی۔ اب یا عبادی میں خطاب ان سب کو ہے جو شرک میں مبتلا ہیں، جو اکبر الکبائر ہے، بڑی نافرمانیوں میں سے سب سے بڑی نافرمانی، کہ اس سے بڑی نافرمانی، شرک سے بڑا گناہ اس کائنات میں کوئی نہیں، اور وہ ایسا گناہ کہ فرمایا قیامت والے دن مشرک کی معافی بھی نہیں ہوگی، لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اس کے ماں سوا گناہوں کو معاف کیے جا سکتے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم اور رحمان ہے۔ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ذات جس کی مہربانی ایسی عام ہو کہ دنیا میں کافر اور مومن سب کے لیے، کافر اور مومن سب، یہ اللہ کی مہربانی ہی ہے کہ باوجود کفر اور شرک کے رزق دے رہا ہے، دنیا کی نعمتیں دے رہا ہے، سانسیں دی ہوئی ہیں، چھینی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اور اسی مہربانی کا نتیجہ یہ جملہ بھی ہے کہ یا عبادی، سب کو کہا بغیر کسی امتیاز کے، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، بندے بھی کون سے؟ جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کر لی، اسراف کر لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات میں گھپلے کر لیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات توڑ دیے ہیں، نافرمانیاں کر لی ہیں۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی مشرک بھلے جتنے مرضی اس نے جرائم کیے ہوں، آج ہی اگر وہ آ کر اپنے جرائم کی توبہ کر لے اور شرک سے معافی مانگ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے تو الاسلام یہدی ما کان قبل، اللہ تعالیٰ سارے گناہ مٹا دے، سارے گناہ معاف کر دے۔ اسی طرح اگر کسی نے شرابیں پی ہیں زندگی میں، بدکاریاں کی ہیں، جو بھی اعمال کیے ہیں، توبہ کی گنجائش، معافی کی گنجائش رکھی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا،
اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو انسانوں پر قیاس نہ کرے کہ انسان میں برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد ایک انسان کی برداشت جواب دے جاتی ہے، چاہے والدین ہی کیوں نہ ہو۔ وہ والدین ہی ہوتے ہیں جو بیٹے کی شرارتوں نافرمانیوں سے گھبرا کر اشتہار دیتے ہیں اخباروں میں کہ آج سے ہم نے اپنے بیٹے کو اپنے گھر سے بے دخل کر دی ہے، اپنی جائیداد سے آگ کر دی ہے، آج کے بعد اس کے کسی بھی لین دین کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ والدین کی بھی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو 70 مئو سے بھی بڑھ کر اپنے بندوں سے کیا رکھتے ہیں؟ مہربانی اور شفقت رکھتی ہے، اپنے بندوں سے پیار رکھتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یغفر الذنوب جمیعا، میری طرف سے معافی کی کوئی حد نہیں ہے، میری طرف سے معافی کی کوئی حد نہیں، جتنے بڑے جرائم کر کے آؤ توبہ کر لو، بس ایک دفعہ معافی کا لفظ کہہ دو، سب کے سامنے بھی نہیں، سب کے دنیا میں اگر ہمارا کسی سے کیا ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کوئی 2-4 بندوں کے سامنے ہماری تذلیل کر دے، بےزتی کر دے، تو پھر جب وہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سب کے سامنے مانگو، سب کے تم نے میری کیا کی ہے؟ توہین کی ہے، بےزتی کی ہے تم نے میری۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، بھلے تم نے ساری دنیا کے سامنے میرے نافرمانی کی ہو، علل اعلان کی ہو، ساری کائنات کو دکھا کر کی ہو نافرمانی، مجھ سے معافی مانگنے کے لیے سر عام آنے کی بھی ضرورت نہیں، کہیں چھپ کر گھر کے کسی کونے میں، بستر کے اندر منہ دبا کر، مسجد کے کسی کونے میں آ کر، اکیلے خلوت میں، اندھیرے میں، زمین کے کسی حصے میں بھی، پہاڑوں میں، غاروں میں، کہیں چھپ کر الگ سے میرے سامنے ایک بار آ کر کہو کہ یا اللہ مجھے معاف فرما، تو فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ سارے گناہوں کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ توبہ شرط ہے کہ توبہ کرے، اس گمان پر نہ رہے کہ کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، کیونکہ یہ چیز وہ ہے جس سے توبہ کی توفیق بھی چھن سکتی ہے۔ توبہ کی توفیق بھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں بھائی۔ اگر بندہ اس بھروسے پر کرتا رہے کوئی نہیں کل راہ راست پر آ جاؤں گا، آج کر لیتا ہوں، پرسوں آ جاؤں گا، پھر توبہ کر لوں گا، ایک تو یہ ہے کہ مہلت ملنا یقینی نہیں ہے کہ کب سانسیں ختم ہو جائیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اسی پر رہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو ہلکا سمجھتے رہے تو پھر نافرمانیوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے دل سیاہ بھی تو ہو سکتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو گیا، دل کا برتن سارا جل گیا گناہوں کی وجہ سے، تو پھر ہو سکتا ہے توبہ کی توفیق ہی نہ ملے۔ اس لیے فرمایا کہ توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ ایک اور طریقے سے مشرکین کو، نافرمانوں کو رجوع کی دعوت دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ رب کی طرف رجوع کر لو، یہ ہر گناہ گار کو خطاب ہے، چاہے وہ مشرک ہے یا شرک سے کم درجے کے گناہوں میں مبتلا ہے، مومن ہے مگر گناہوں میں کیا ہے؟ مبتلا ہے، نافرمانیوں میں مبتلا ہے۔ فرمایا انیبو الیہ، ایک تو اللہ کی طرف رجوع کر لو، اور واسلموا لہ، اور اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ، اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ۔ صرف توبہ کرنا کافی نہیں ہے، توبہ حقیقت میں وہی خالص ہوتی ہے، فائدہ مند ہوتی ہے جس کے بعد اللہ کی اطاعت بھی شروع ہو جائے، فرما برداریاں بھی کیا ہو جائیں؟ شروع ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ آج میں نے توبہ کر لی ہے لہذا وہ گناہ گئے، اب نئے سرے سے شروع کرتا ہوں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے عمرہ کر کے آئے، وہ گناہ معاف ہو گئے، آگے پھر اور شروع ہو جاتی ہے، بھی آگے پھر عمرہ کر لیں گے وہ چلے جائیں گے، ایسے نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ توبہ بھی کرو لیکن واسلموا لہ، توبہ کے بعد میری اطاعت اور فرما برداری پر بھی کیا رہو؟ کاربند رہو۔ تو فرمایا اس سے پہلے یہ سب کر لو کہ یاتیکم العذاب، عذاب آنے سے پہلے وہ عذاب دنیا میں بھی آ سکتا ہے، آخرت میں بھی
بھئی دنیا میں گناہوں کے اوپر کوئی سزا آ جائے، تکلیف آ جائے، تو اس کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ بندے پر کوئی مصیبت آئی، کوئی تکلیف، کوئی حادثہ پیش آیا، تو اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آزمائش ہوتی ہے، یا وہ بندے کے لیے گناہوں پر سزا ہوتی ہے۔ مگر اس کی پہچان کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے کئی بار یہ بات گزری ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مصیبت اور تکلیف آنے کے بعد بندہ اس میں یہ غور کر لے کہ آیا اس مصیبت کے بعد اللہ کی طرف میرا رجوع بڑھا ہے کہ نہیں بڑھا۔ اگر تکلیف اور مصیبت آ جانے کے بعد اللہ کی طرف رجوع بڑھ گیا، گناہوں پر ندامت پیدا ہونا شروع ہو گئی، تو سمجھ لے کہ یہ میرے لیے کیا تھی؟ آزمائش، اور اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو اس کے ذریعے کیا کرنا چاہتے تھے؟ معاف، اور مجھے اپنے در پہ لانا چاہتے۔ لیکن اگر تکلیف اور مصیبت آنے کے بعد مزید نافرمانیوں میں پڑ جائے اور اللہ کی طرف رجوع کا خیال ہی دل میں نہ آئے، تو سمجھ لے کہ یہ میری گناہوں کی سزا ہے، یہ میری نافرمانیوں کا کیا ہے؟ وبال ہے، اور اس کا نتیجہ ہے، اور یہ عذاب ہے میرے۔ تو فرمایا کہ اس عذاب کے آنے سے پہلے اللہ سے کیا کر لو؟ اللہ کے سے رجوع کر لو، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اس سے پہلے کر لو کہ عذاب آ جائے، کیونکہ جب عذاب آ گیا تو اس کے بعد پھر مدد نہیں ملے، لا تنصروا، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ تیسرے طریقے سے دعوت، ایک اور طریقہ اللہ جل شانہ نے اختیار کیا، فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم۔ اگر کسی کے ذہن میں، بالخصوص کسی مشرک کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ چلے میں شرک سے توبہ تو کر لیتا ہوں، آگے جو مجھے اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے، میری رہنمائی بھی تو ہونی چاہیے، میری رہنمائی کے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے، کوئی ضابطہ ہونا چاہیے، کوئی میری رہنمائی کے لیے کوئی چیز ہونی چاہیے۔ فرمایا اتبعوا احسن ما انزل الیکم، اس بہترین کتاب کی پیروی کرو جو تمہاری طرف کیا کی گئی ہے؟ یعنی یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب تم اللہ کی اطاعت میں آ گئے، اللہ کی وحدانیت پر تم نے ایمان قبول کیا، یقین رکھا، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر تم آنے کے لیے تیار ہو گئے، تو پھر آگے کا طریقہ یہ ہے کہ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم۔ یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ دنیا کی ہر کلام، کسی بھی ہدایت نامے سے سب سے بہترین ہدایت نامہ کون سا ہے؟ وہ کتاب ہے۔ تو فرمایا احسن ما انزل الیکم، اللہ تعالیٰ نے آج تک جو انسانوں کی طرف جو کچھ نازل کیا، قرآن ان سب میں بہترین ہے، ان سب سے بڑھ کر ہے، اور اس سے بڑھ کر رہنمائی اور ہدایت کہیں اور دنیا میں نہیں ملے گی۔ اس لیے فرمایا جب تم نے اپنے گناہوں سے اور نافرمانی سے رجوع کر ہی لیا، تو پھر تمہاری بہترین رہنمائی وہ قرآن ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز تمہاری رہنمائی نہیں کر سکتی۔ اور آج ہم قرآن ہی سے دور ہیں، اس لیے رہنمائی سے بھی کیا ہے؟ دور ہیں۔ ہزاروں بار توبہ بھی کر لیتے ہیں، مگر اس کے باوجود پھر بھی قرآن پر ہم نہیں چلتے، اس لیے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ تو توبہ وہی مفید رہتی ہے، چاہے شرک سے توبہ ہو یا اس سے چھوٹے گناہوں سے کیا ہو؟ توبہ ہو، جبکہ قرآن سے یاری لگا لیں۔ اگر قرآن سے دور ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں، اس ایسی توبہ کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے جو طور طریقے انسان کو سکھائے ہیں، اخلاق ہیں، چاہے وہ احکام ہیں، وہ تو قرآن سے ملیں گے۔ اگر قرآن سے دور رہیں گے، شریعت سے کیا رہیں گے؟ دور رہیں گے، تو پھر جہالت میں رہیں گے، پھر کوئی اور نافرمانی ہو جائے گی، پھر کوئی اور غلطی ہو جائے گی، پھر کسی اور گمراہی میں جا پڑیں گے، جب تک کہ قرآن کو اپنا رہنما نہیں مانیں گے۔ قرآن سے رہنمائی نہیں لیں گے تو پھر کہیں نہ کہیں گڑھے میں گرتے رہیں گے۔ اس سے بڑی رہنمائی کوئی اور نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جہالت قرآن سے دوری کا نتیجہ یہ، شریعت سے، دین سے دوری کا نتیجہ یہ کہ عجیب و غریب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہ آپ نے تو دیکھ رکھا ہوگا کہ عورت نے کپڑے پہنے ہوئے تھے جس کے اوپر عربی میں حروف لکھے ہوئے تھے، لاہور کے کسی علاقے کا واقعہ تھا۔
عربی میں حروف لکھے ہوئے تو لوگوں نے اس کو گستاخ قرار دے دیا، اور گستاخ قرار دینے کے ساتھ ساتھ اس کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بڑی مشکل سے اس بیچاری کی جان بچائی، حالانکہ اس کے اوپر الفاظ جو لکھے ہوئے ہیں وہ قرآن کے نہیں، ٹھیک ہے، حروف تاجی ہیں اور خط بھی عربی ہے، عربی انداز تحریر ہے، ایسے لگتا ہے جیسے قرآن لکھا ہوا، مگر وہ قرآن نہیں، وہ الفاظ بھی قرآن کے نہیں ہے۔ اب اس میں کوئی گستاخی والی بات تو تھی نہیں، یہ الگ بات ہے کہ اس کا اس طرح پہننا لباس ٹھیک تھا یا نہیں تھا، وہ الگ بات ہے، مگر قرآن نہیں ہے، اس میں قرآن کی گستاخی بھی نہیں ہے، اور وہ اس درجے کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے کہ اس کو کیا کر دیا جاتا، قتل کر دیا جاتا۔ مگر یہاں وجہ کیا ہے کہ اس کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے، اور وہ بھی کس بنیاد پر؟ دین کے نام پر، مذہب کے نام پر، قرآن کے نام پر، کہ اس نے قرآن کی کیا کی ہے؟ بے ادبی۔ اس کا مطلب یہ کہ مذہب کو ہم اہمیت تو دیتے ہیں، دین کو ہم اہمیت تو، مگر اتنی کہ جس سے دوسرے کی جان لے سکے، اتنی کہ دوسرے کے خلاف اس کو کیا کر سکیں؟ بطور ہتھیار کے استعمال کر سکیں۔ اب کچھ لوگ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں قصور دین کا ہے، دینداروں کا ہے، مذہب کا قصور ہے۔ واقعی یہ بات درست ہے، بلکہ ایک تو کسی کنجر نے یہ بھی کہا ہے کہ مذہب پر پابندی لگا دو، یعنی اس کا حل یہ ہے کہ مذہب پر کیا لگا دو۔ حالانکہ اگر ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچا جائے تو اس کی وجہ مذہب ہے، دین ہے، بلکہ دین سے عدم واقفیت، دین کے بارے میں ناواقفیت ہے۔ بھئی جس چیز کو وہ قرآن کی گستاخی قرار دے رہے ہیں، انہیں قرآن آتا ہے، عربی میں لکھے ہوئے حروف کو وہ قرآن سمجھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں قرآن نہیں آتا، انہیں عربی نہیں آتی، انہیں دین کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ اگر انہیں دین کا پتہ ہوتا، دین کا علم ہوتا اور قرآن کا علم ہوتا تو وہ ایسا نہ کرتے، وہ کبھی بھی ان لکھے ہوئے حروف کو قرآن نہ سمجھتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ نہیں کہ دین نے ان کو یہ بتایا ہے کہ ایسے ہی کسی کو مار ڈالو، فتویٰ دو، بلکہ اس کی وجہ تو دین کا علم نہ ہونا ہے۔ تو اس کا حل بھی یہ نہیں ہے کہ دین کو بالکل کیا کر دو، ختم، بلکہ اس کا حل تو یہ ہے کہ انہیں کہو بھی دین کے اگر ہمدردی ہے تو دین پڑھو بھی صحیح، دین سیکھو بھی صحیح، تاکہ تمہیں پتہ چل سکے کہ یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ قرآن نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ تو دین سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ ہاں، جو دین سے واقف تھے انہوں نے آگے جان چھڑائی، علماء کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ پڑھ کے دکھاؤ کہ کیا ہے اس میں لکھا ہو۔ تو جب علماء نے غور سے دیکھا اور پڑھا سنا تو انہوں نے بتایا کہ بھئی اس میں کوئی قرآن وغیرہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی قرآن کی کیا ہوئی ہے، بے ادبی ہوئی ہے، یہ تو عام سے حروف ہے لکھے ہوئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو دین کے واقعی علم رکھتے ہیں، دین کا جو قرآن سے واقف ہیں، وہ اس چکر میں نہیں پڑے، بلکہ اس چکر سے انہوں نے جان چھڑائی ہے۔ تو یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے، تو اس کا حل بھی یہی ہے کہ دین سے دوری کو چھوڑ دیں، دین کے قریب آئیں، دین کو سمجھے اور پڑھیں، تاکہ پتہ چل سکے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ کس کی مخالفت کرنی ہے اور کس کی مخالفت نہیں کرنی، ورنہ تو ایسے لطیفے پیش آتے رہیں گے۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ کوئی یہاں کا ہندوستان کا گیا عرب میں حج کرنے کے لیے پہلی دفعہ، بابا ان پڑھ جاہل، تو اس نے دیکھا کہ دو عربی لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو وہ گالیاں دے رہے تھے، مگر وہ بھی عربی میں تھی۔ تو یہ ادھر آ کے جو ہے نا کہانی سنا رہا ہے کہ وہاں کے لوگ اتنے اچھے ہیں کہ لڑتے بھی ہیں تو پھر بھی وہ گالیاں نہیں دیتے، قرآن پڑھتے۔ یہ تو وہی لطیفہ ہو گیا کہ قرآن پڑھتے۔ بنگلہ دیش کے بھی کسی علاقے کا پوسٹیں ویسے چل رہی تھی واللہ عالم، کہ وہ پہلے لکھتے تھے نا اڈے پر یا ایسی پبلک مقامات پر، لوگوں کی عام عادت ہوتی ہے کہ ادھر ہی نالا کھولا اور شروع ہو گئے،
پیشاب کرنے بیٹھ جاتے ہیں دیواروں کے ساتھ. تو وہ بنگالی میں یا ہندی اس زبان میں وہ لکھتے تھے کہ بھی یہاں پیشاب کرنے کیا ہے منع ہے. تو کوئی باز نہیں آتا تھا. انہوں نے یہ عربی میں لکھنا شروع کر دیا. انہوں نے یہی بات کہ یہاں پر نالا کھول کے بیٹھنا کیا ہے منع ہے، یہ الفاظ عربی میں لکھے تو لوگوں نے وہاں بیٹھنا اور پیشاب کرنا چھوڑ دیا. وہ سمجھتے تھے بھی قرآن کے الفاظ لکھے ہوئے. تو بہرحال یہ تو دین سے ناواقفیت کی وجہ سے، دین سے لا علمی کی وجہ سے ہے. اگر دین کا علم ہوتا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا چاہیے اور ہر ایک کو کرنا چاہیے تاکہ دین سے ناواقفیت کی بنیاد پر ایسا کوئی اور حادثہ پیش ہے. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو علماء جو ہے نا ایسا کر رہے ہیں غلام، یعنی ہر ایک کی اپنی اپنی بات ہے، دین پر پابندی لگا دو. یہ علماء نے ان کو شدت سکھائی ہے. بھئی کسی نے شدت نہیں سکھائی، علماء نے تو آگے جان چھڑائی، اور علماء تو بتا رہے ہیں کہ بھی دین سے واقف ہو جاؤ، دین سے دور. اگر وہ بھی دین سے واقف ہوتی تو وہ بھی ایسی جو ہے نا شعور اگر اسے ہوتا، وہ جو عورت ایسا لباس پہن کے آئی تھی اگر وہ باشعور ہوتی، شعور والی ہوتی تو وہ ایسا لباس پہن کے ہی نہ آتی. کیونکہ اس کو تو پتا ہے نا کہ میں جیسا لباس پہن کے جا رہی ہوں یہاں تو ہر کوئی یہی سمجھے گا. یا تو اس کو پتا ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو وہ بے شعور ہے کہ بھی یہاں کا ماحول نہیں. وہ لباس اگر عرب میں چلتا ہے تو چلتا رہے، کیونکہ وہ تو سارے عرب ہیں. ایک ایسے معاشرے میں تو پہن کے آ رہی ہے کہ جہاں ایک انوکھی چیز ہے، ایک وکری چیز ہے کہ لوگوں نے تو اس کو نشانہ بنانا ہے، اور وہ بھی جاہل ہو، اکثریت جاہل عوام کی ہو تو پھر انہوں نے تو نشانہ بنانا ہے. انہوں نے تو فتوے لگانے ہیں. وہ سنا ہے کوئی چھریاں چاقو اٹھا کے اس کے پیچھے جو ہے نا نعرے لگا رہے تھے قتل کر دو اس کو، اللہ معاف کرے. یہ تو حادثہ ہونے سے اگر وہ مر جاتی، اللہ نہ کرے ایسا ہو جاتا، تو پھر اور زیادہ چیخنا تھا کہ یہ دیکھو مذہب والوں کو، دین والوں کو. یہ تو جہالت ہے، دین سے دوری ہے. دین سے انہیں تو یہ چاہیے کہ اس جہالت کو دور کریں اور دین کی تعلیم کو کیا کریں، عام کریں. اور اسی کی دعوت دی جا رہی ہے. فرمایا احسن ما انزل الیکم من ربکم. اگر توبہ پکی کرنی ہے اور اس کا کوئی فائدہ اٹھانا ہے تو فرمایا اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس قرآن کی پیروی کرو جو سب سے بہترین ہے. اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کلاموں اور ہدایات میں سے سب سے بہترین ہدایت نامہ ہے. ہاں من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ. اگر کوئی اس سوچ میں پڑا ہو چلو خیر ہے ابھی تو کافی زندگی پڑی ہے، پھر قرآن کو پڑھ لیں گے، پھر قرآن کو پڑھ لیں گے، دین کا علم پھر پڑھ لیں گے، سن لیں گے، کسی مولوی صاحب سے پوچھ لیں گے. فرمایا من بغتۃ، اس سے پہلے قرآن کا علم حاصل کر لو کہ اچانک تمہارے پاس کیا آ جائے، موت آ جائے، یا اللہ تعالیٰ کا اچانک تمہارے اوپر کیا آ جائے، عذاب. وانتم لا تشعرون، اور ابھی تک تم کیا ہو، جاہل. یعنی تمہاری یہ ٹال مٹول کہ چلو پھر سیکھ لیں گے، پھر قرآن کو سمجھ لیں گے، پھر میں یہ اتنی لمبی ہو جائے کہ تم لا علمی میں ہی پکڑے جاؤ، اسی لا شعوری میں ہی کیا ہے پکڑے جاؤ کہ علم بھی حاصل نہیں ہو سکا قرآن کا اور عمل بھی نہیں ہو سکا، اور اس سے پہلے ہی تمہارے اوپر کیا آ جائے، عذاب آ جائے. کیونکہ مہلت کسی نے لکھوائی ہوئی نہیں ہے کہ میں کتنا جیوں گا، میرے ابھی کتنے دن باقی ہیں یہ کسی کو بھی خبر نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ اچانک پکڑ آ جائے اللہ کی طرف سے، وانتم لا تشعرون، اور تم ابھی تک اسی طرح جاہل ہی رہ جاؤ، تو فرمایا اس وقت کے آنے سے پہلے قرآن کو کیا ہے سمجھ لو، قرآن کا علم کیا کر لو، حاصل کر لو. ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. آگے 3 آیات میں مشرکین کے اخروی انجام کی کیفیت کو بیان کیا ہے. پہلے ہی بتا دیا بھی جو مشرک ہے، جو توحید کا منکر ہے، جو گمراہی پر چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں، قیامت والے دن ممکنہ طور پر اس کی حالت کیا ہوگی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. بھی اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا کہ قیامت کا منظر کیا ہوگا، وہاں پر مشرک نافرمانوں کی حالت کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ نے وہی حالت پہلے ہی بتا دی
تاکہ ابھی سے لوگ اس بری حالت کے پیش آنے سے پہلے کیا ہو جائے، سدھر جائے، باز آ جائے۔ بھی ایک بندہ کسی بل میں گھس رہا ہے، کسی غار میں، کسی سوراخ میں گھس رہا ہے، اور اس کو بتا دیا جائے کہ ادھر میں نے دیکھا ہے کہ سانپ ہے، تو وہ گھسے گا؟ کوئی بتائے کہ اس غار میں جہاں جا رہے ہو آگے بھیڑیا ہے، وہ نہیں جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیشگی بتا دی ہے کہ وہاں برا انجام ہونے والا ہے۔ بہتر ہے کہ اس برے انجام کو دیکھ کر اس وقت حسرت اور افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ یہی دنیا میں کیا ہو جاؤ، سدھر جاؤ۔ فرمایا وہاں حالت کیا ہوگی؟ پہلی حالت فرمایا ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ۔ فرمایا قیامت والے دن جب مشرک اللہ کے عذاب کو دیکھے گا تو کہے گا ہے افسوس علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ میں نے دنیا میں رہ کر اللہ کی ذات میں کیا کی ہے، کوتاہی۔ اللہ کے ساتھ میں دوسرے لوگوں کو معبود مانتا رہا، دوسرے چیزوں کو شریک مانتا رہا، یہ میری کوتاہیاں ہیں۔ تو اس وقت ان کوتاہیوں پر وہ کیا کرے گا، افسوس، اور کہے گا وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو وہاں مذاق اڑایا کرتا تھا کہ بھلا ایک معبود کیسے ہو سکتا ہے، ایک خدا اتنی بڑی کائنات کو ایک ذات کیسے سنبھال سکتی ہے، میں تو وہاں مذاق اڑایا کرتا تھا، مگر آج پتہ چلا کہ افسوس کے علاوہ کچھ اور یہاں نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ وقت آنے سے پہلے اور اس وقت افسوس جب کہ کوئی اس کا فائدہ نہ ہو، اس سے پہلے ہی فرمایا پچھتانے سے پہلے ہی کیا ہو جاؤ، سدھر جاؤ۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ کل قیامت کو تمہارے ساتھ یہ کیا ہونے والا۔ فرمایا تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین۔ دوسری حالت بتائی ہے کہ جب مشرک اپنے انجام کو دیکھے گا نا تو وہاں کلٹی مارے گا اور سارا الزام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر دھر دے گا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دینا چاہتے تو آج میں اس عذاب میں مبتلا نہ ہوتا ہے۔ یہی کہہ رہے ہیں لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ مجھے کیا دیتے، ہدایت دیتے، لکنت من المتقین، میں بھی آج پرہیزگاروں کی صف میں کھڑا ہوتا۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی، نعوذ باللہ۔ یعنی ایسا ڈھیٹ ہو جائے گا جب دیکھے گا نا کہ سارے راستے کیا ہو گئے، بند ہو گئے۔ جب مجرم کسی جگہ پر نکلنے کے کوئی دلیل اس کے پاس باقی نہ رہے، کوئی راستہ نہ رہے، تو پھر دوسروں کو اپنے ساتھ پھنسانے کی کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو وہ جب دیکھے گا کہ اور تو کوئی راستہ ہے نہیں میرے پاس بچنے کا، تو دنیا والا کام چلاتا ہوں۔ جیسے دنیا میں جھوٹ بول لیتا تھا، الزام دوسروں کے سر دار دیا کرتا تھا، تو آج وہی جو ہے طریقہ اپنا لیتے۔ تو کہے گا اگر اللہ میری ہدایت کا فیصلہ کرتے تو میں ہدایت پر ہوں۔ حالانکہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہ ہدایت کی توفیق بھی دنیا میں کیا ہے، کھو چکا تھا، مگر وہ سارا الزام اللہ تعالیٰ کی ذات پر ڈالے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی حالت پیش آنے سے پہلے یہی دنیا میں ہی مرو، سدھر جاؤ، بجائے اس کے کہ کل تمہیں جھوٹ بولنا پڑے اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہ ہو، بجائے اس کے کہ کل اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹا الزام لگاؤ کہ اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی ہے، ورنہ تو ہم پرہیزگار ہوتے اور پرہیزگاروں کی صف میں کھڑے ہوتے۔ فرمایا اس وقت کے آنے سے پہلے آج سیدھے ہو جاؤ تاکہ اس کا کوئی فائدہ بھی ہو اور کل کو یہ جھوٹ نہ بولنے پڑے۔ فرمایا او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین۔ تیسری حالت جو پہلے بھی کئی بار گزرا کہ جب مشرک قیامت والے دن عذاب کو دیکھے گا تو اس وقت یہ خواہش کرے گا کہ لو ان لی کرۃ، مجھے دوبارہ کیا کیا جاتا، ایک اور باری دے دی جائے، ایک اور باری دے دی جائے تو فاکون من المحسنین، میں نیکوکار ہوتا، حاجی نمازی بن جاتا۔ حاجی نمازی کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بجائے اس کے کہ وہاں جا کر دوبارہ باریاں مانگو، اس سے پہلے ہی سیدھے ہو جاؤ، اس سے پہلے ہی اپنے اعمال کو کیا کر لو، سدھار لو، بجائے اس کے کہ کل قیامت والے دن پھر باری مانگنی پڑے، اور وہاں تو باری نہیں ملے گی، وہاں تو باری کیوں نہیں ملے گی؟ کوئی یہ سوال کرے کہ چلو پھر لوٹانا چاہیے کیونکہ وہاں عذاب تکلیفیں دیکھ چکے ہیں، اب سیدھے ہو جائیں گے، تو اس کا جواب ہم پہلے بھی کئی بار دے چکے کہ بھئی لوٹانے کی دو ہی حالتیں، لوٹانے کی
یا تو اس حال میں لوٹایا جائے کہ وہ سب کچھ منظر جو دیکھ آئے ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں، یاد رہے، وہاں کا عذاب جو دیکھا ہے، تکلیفیں دیکھی ہیں، وہ سب کیا رہے، یاد رہے، تو پھر دنیا میں لوٹانا یہ امتحان نہ رہا، آزمائش تو نہ رہی، دنیا تو دارالامتحان ہے، پھر تو آزمائش یہ پتہ ہے کہ آگے جوتے تیار ہے، تو اس لیے یہاں بندہ بن کے رہے گا، سیدھا ہو کے رہے گا۔ کسی کو بتایا جائے بھی تیرے پاس آخری 2 گھنٹے ہیں، اس کے بعد مر جائے گا، تو کیا خیال ہے، مسلح سے اٹھے گا ہی نہیں، روتے روتے وہ 2 گھنٹے گزارے گا۔ تو اگر پتہ چل جائے، یاد بھی رہے، پھر اس کو دنیا میں لوٹا دیا جائے، پھر تو سیدھا رہے گا، آزمائش تو نہ ہوئی، امتحان تو نہ ہوا۔ اور اگر اس کو وہ سب بھلا دیا جائے، جو کچھ یہ عذاب وہاں دیکھ آیا ہے وہ بھلا کر پھر مشرک کو دنیا میں لوٹا دیا جائے، گناہ گار کو، تو فرمایا پھر یہ وہی کچھ کرے گا جو یہاں اب تک کرتا رہا، اس نے سیدھا نہیں ہونا ہے۔ کتے کی دم میں 100 سال تک بھی زمین میں اگر گاڑ کے رکھے تو سیدھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا دوبارہ باری مانگنے کی بجائے، دوبارہ لوٹنے کے دعائیں کرنے کی بجائے، وہ وقت آنے سے پہلے ہی تم کیا کر لو، سدھر جاؤ دنیا میں، تو تاکہ کل قیامت والے دن تمہیں یہ نہ کہنا پڑے کہ ہمیں دوبارہ لوٹا۔ بلا قد جاءتك آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔ سبحان ربک رب العزة عما